میں کتابوں میں جب رانجھا، فرہاد، رومیو اور مجنو وغیرہ کے بارے میں پڑھتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ یہ سارے لفاظی ہیں، کوئی مرد اتنا الو کا پٹھا نہیں ہو سکتا، لیکن تم نے تو یہ ثابت کر دیا مجھ پر کہ یہ ممکن ہے کسی بھی زمانے میں کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے لیے عقل سے پیدل ہو سکتا ہے۔ سالار نے اسے بے عزتی کو سر جھکائے شہد کے گھونٹ کی طرح پیا۔ اسے اتنی بے عزتی کرنا تو اسکندر کا حق تھا، بی بی کے لیے تو صرف ایک شاہ جہاں نے پیسے لٹائے تھے، وہ بھی اس کے مرنے کے بعد۔ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ اسکندر نے جیسے اسے شرم دلائی۔ میں نے دراصل اماں کو ابھی تک شادی کا کوئی گفٹ نہیں دیا تھا۔ اس کے لہجے میں بلا کا اطمینان تھا۔ اسکندر زندگی میں پہلی بار اس لٹائی سے متاثر ہوئے تھے۔ تم اپنے پیسوں سے اسے گفٹ دیتے؟ انہوں نے تنزیہ کہا تھا۔ وہ بھی دے دیے ہیں اسے تنزیہ کا جواب سنجیدگی سے دے کر اسے حیران کر دیا۔ وہ اس بادشاہ کی شکل دیکھ کر رہ گئے، وہ جو اپنی بیوی پر اپنی سلطنت لوٹانے پر تلا تھا۔ اپنا سگار ایش ٹرے میں رکھتے ہوئے وہ ٹیبل پر کچھ آگے جھکے اور انہوں نے جیسے ایک ہمراز کی طرح کہا، سالار، ایسا بھی کیا ہے ماما میں کہ تم عقل سے پیدل ہو گئے ہو؟ یہ طنز نہیں تھا، وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ سالار نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، بس وہ اچھی لگتی ہے مجھے۔ اس وقت اسکندر کو 30 سالہ مرد نہیں بلکہ 3 سال کا معصوم بچہ لگا۔ ایک طویل سانس لیتے ہوئے وہ سیدھے ہو گئے۔ اسے پتہ ہے اس رنگ پرائز کا؟ نہیں۔ اسکندر کچھ حیران ہوئے، تو کیا اپنی محبوبہ کو مرعوب اور متاثر کرنے کا کوئی جذبہ بھی کار فرما نہیں؟ آپ بھی ممی یا کسی اور سے بات نہ کریں، میں نہیں چاہتا کہ ماما کو پتہ چلے۔ وہ اب ان سے کہہ رہا تھا، باقی 13 لاکھ کا کیا کیا؟ وہ اب کچھ اور کارنامے کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ 7 لاکھ تو ماما کو حق مہر دیا اور ڈیوڈ تھا، اس نے حق مہر کی اصل رقم بتائے بغیر کہا، اور باقی 6 لاکھ میں نے کچھ خیراتی اداروں میں دے دیے۔ اسکندر کا غصہ دھوئیں کے مرغولوں میں تبدیل ہونے لگا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سالار نے باپ کے ہونٹوں پہ ایک مشفقانہ لیکن بے معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوتے دیکھی۔ وہ حق مہر صرف 7 لاکھ کا تو نہیں ہوگا، ہے نا سالار؟ وہ کتنے ملین دیے ہے؟ اس سے بے حد بچارتی ہوئی آواز میں کہا اس سے۔ سالار بے اختیار ہنسا، جانے دے پاپا، یعنی ملینز میں ہے۔ ان کا اندازہ ٹھیک تھا۔ اب میں جاؤں؟ سالار نے جواب دینے کی بجائے پوچھا۔ اسکندر نے سر ہلا دیا۔ وہ اپنی کرسی پر اٹھ کر اس کی طرف آیا، اس کے جھکتے ہوئے اسکندر کے ساتھ لگا اور پھر سیدھا ہو گیا۔ سالار، جو دوسرا پلاٹ ہے اسے پیپرز مجھے لاہور پہنچ کر بھجوا دینا، اسکندر نے اس سے کہا۔ پاپا ٹرسٹ می، سالار نے کہا۔ شٹ اپ، اوکے۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ اوکے ڈیفینی اسٹیٹمنٹ۔ وہ اس رات کسی ڈنر پر تھے جب اس کے رنگ مسز یونس نے نوٹس کی۔ وہ بزنس کلاس میں ایک بڑا نام تھی۔ وہ اپنی لباس اور جویلری کی وجہ سے خاصی مشہور تھی۔ مائی ویڈنگ رنگ، ماما نے مسکرا کر کہا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے بے حد مرعوب انداز میں کہہ رہی تھی۔ اس کا یہ انداز سے ٹیبل پہ بیٹھی تمام خواتین میں اس رنگ کو دیکھتے ہوئے اشتیاق پیدا کر رہا تھا۔ The most beautiful expensive piece of jewelry under this roof today. لکی وومن، تمہارے شوہر کا ذوق بہت اعلیٰ ہے۔ ماما ستائشی جملوں پر فخریانہ انداز میں مسکرائی۔ کیا قیمت ہوگی؟ بائیں جانب بیٹھی مسز زبیر نے اس سے رنگ ستائشی انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتہ، شاید 4-5 لاکھ۔ ماما نے گلاس اٹھا کر پانی کا گھونٹ پڑتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اس کے ٹیبل میں گھونٹ پڑتے اندازہ لگایا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے ٹیبل پر چھا جانے میں خاموشی کو محسوس کیا، پھر خود پر جمی نظروں کو دیکھا۔ ڈالرز یا پاؤنڈز؟ اس نے حیرانی سے مسز یونس کی شکل دیکھی، پھر ہنس پڑی۔ اس نے اسے مذاق سمجھا تھا۔ میرا شوہر اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا، اسے بے ساختہ کہا۔ مسز یونس نے دوبارہ سوال کیا، نہیں، کیا وہ سمجھی ماما قیمت نہیں بتانا چاہتی؟ سالار، اس رنگ کی قیمت کیا ہے؟ اس رات بیڈ پر بیٹھے ناول پڑھتے ہوئے ماما کو ایک دم مسز یونس کا سوال یاد آ گیا۔ کیوں؟ وہ بھی کوئی کتاب پڑھتے ہوئے چونکا۔ سب لوگوں نے بہت تعریف کی، اس سے بے حد فخریہ انداز میں کہا۔ ڈیٹس گڈ۔ مسکرا کر دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہوا۔ مسز یونس نے اس کی قیمت پوچھی تھی۔ میں نے کہا 4-5 لاکھ کی ہوگی۔ انہوں نے پوچھا ڈالرز یا پاؤنڈز؟ میں نے کہا میرا شوہر اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا۔ وہ بے حد ہنس پڑا۔ کیا ہوا؟ وہ چونکی۔ کچھ نہیں، کچھ پڑھ رہا تھا، سالار نے بے ساختہ کہا۔ تو کیا قیمت ہے اس کی؟ سالار نے دوبارہ پوچھا۔ یہ انمول ہے،
سلار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، کوئی بھی چیز جو تمہارے ہاتھ میں ہو انمول ہے۔ پھر بھی اس نے اصرار کیا۔ 256۔ سلار نے ڈالر ساتھ نہیں لگائے اور اچھا زیادہ ایکسپینسو سمجھ رہی تھی۔ وہ کچھ مطمئن ہو گئی۔ وہ دوبارہ ناول پڑھنے لگی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اسے فریب دینا بہلانا بہت آسان تھا۔ ماما نے چند لمحے بعد اس کی نظروں میں اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ کیا ہوا؟ وہ مسکرا دی۔ وہ ان نظروں کی عادی تھی۔ تمہیں کچھ بتانا تھا کیا؟ یو آر دی بیسٹ تھنگ ایور ہیپن ٹو می۔ وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی، پھر مسکرا پڑی۔ آئی لو یو۔ وہ پھر ہنس پڑی۔ وہ بلش ہوئی۔ تھینک یو۔ جواب وہی تھا جو ہمیشہ آتا تھا۔ اس بار وہ ہنس پڑا۔ ماما وہ گاڑی کے دروازے کو بند کرتے ہوئے کرنٹ کھا کر پلٹی۔ وہ جلال تھا۔ پارکنگ میں اس کے برابر والی گاڑی سے اسے نکلتے ہوئے دیکھ کر ٹھپکا تھا۔ او مائی گاڈ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج تم سے یہاں ملاقات ہوگی۔ وہ بے حد ایکسائٹڈ انداز میں اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ بت بنی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی اڑی رنگت پر غور کیے بنا بے تکلف دوستوں کی طرح کہہ رہا تھا۔ من نے بالآخر مسکرانے کی کوشش کی۔ نظریں تو اب اس سے اب بھی نہیں ملا سکتی تھی۔ وہ ویسا ہی تھا جیسے اس نے آخری بار کلینک پر دیکھا تھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے چند ماہ پہلے شادی کر لی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سے یہ خبر دینا کیوں ضروری سمجھا۔ کیا اس کا اس سے کوئی تعلق تھا؟ بہت اچھی ہے میری بیوی، وہ بھی ڈاکٹر ہے، برٹش نیشنل ہے، اسپیشلائزیشن بھی اس نے وہیں سے کی ہے۔ امیزنگ ہوں میں۔ اس نے 4 جملوں میں اس پر اپنی بیوی کی حیثیت واضح کی۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھول گئی کہ وہ بھی کسی کی بیوی ہے۔ اس کے منہ سے کسی دوسری عورت کے لیے اپنی بیوی کے الفاظ نے اسے چند لمحوں کے لیے دیڑا دیا۔ وہ باریک ہو، اسے بالآخر وہ الفاظ کہہ دیے جو اسے کہنا چاہیے تھے۔ تھینکس، میں تمہیں ضرور بلاتا مگر تمہارا کانٹیکٹ نمبر میرے پاس نہیں تھا۔ پہلی بار تو نہیں بلا سکا تھا لیکن دوسری بار تو بلا سکتا تھا۔ جلال نے بات کرتے کرتے جیسے مذاق کیا تھا۔ وہ مسکرا نہ سکی۔ تم نے تو اس کے بعد کوئی رابطہ ہی نہیں کیا؟ کوئی فون، کوئی وزٹ، کچھ بھی نہیں؟ میں تو انتظار ہی کرتا رہا۔ وہ اب اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ ماما 7-8 ماہ پہلے والی ماما سے بے حد مختلف تھی۔ وہ ابھی پہلے کی طرح ایک چادر میں ملبوس تھی لیکن اس چادر اور لباس بے حد نفیس اور مہنگے تھے۔ اس کے ہاتھ اور کانوں میں پہنی ہوئی جیولری نے جلال کو اور بھی چونکا دیا۔ اس کی فنگر میں ایک رنگ تھی لیکن یہ وہ وہم تھا جسے وہ تصدیق نہیں چاہتا تھا۔ ماما ہاشم بہت بدل چکی تھی۔ کیسے؟ اس سوال نے بے حد بے چین کیا۔ اس کی عقب میں کھڑی اس قیمتی گاڑی کو بظاہر سرسری دیکھتے ہوئے جلال نے اس سے پوچھا، تم اب بھی اس فارماسٹک کمپنی میں کام کرتی ہو؟ اس کا جی چاہا تھا کہ کاش اس میں آنے والی ساری تبدیلیاں کسی بونس یا کسی ہینڈسم پیکیج کے مرہونہ منت ہوں۔ مرد کو اپنا متعلقہ عورت کے موڈ دیکھ کر حد تک احساس ہوتا ہے اور وہ اس احساس سے بچنا چاہتا تھا۔ نہیں، میں جاب چھوڑ دی ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ او اچھا، وہ بڑبڑایا۔ تو تم کچھ نہیں کر رہی آج کل؟ ماما چند لمحے خاموش رہی۔ میری شادی ہو گئی ہے اور اب یہ نہیں کہہ سکی کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ جلال کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ او اچھا، مبارک ہو۔ وہ بروقت سنبھلا۔ تم نے بتایا ہی نہیں، نہ انوائٹ کیا۔ کیا کرتا ہے وہ؟ آپ جانتے ہیں اسے؟ سلار سکندر، اس نے گلا صاف کر کے کہا۔ او ایک لمحے کے لیے جلال کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ بچا۔ وہ بینکر ہے، میں جانتا ہوں۔ جلال اس کی بات کاٹ کر اسے سلار کا بینک اور اس کے عہدے کے بارے میں بتانے لگا۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ حیران ہوئی۔ آدھے شہر کو تمہارے شوہر کے بارے میں پتا ہوگا۔ آؤ لنچ کرتے ہیں، گپ شپ لگائیں گے، اتنے عرصے بعد ملے ہیں، بہت ساری باتیں کرنی ہیں، اسے بے تکلفی اور گرم جوشی سے کہا۔ نہیں، میں گروسری کے لیے آئی ہوں، ڈنر کے لیے مجھے کچھ چیزیں چاہیے تھیں۔ ماما نے اسے ٹالنا چاہا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اصرار نہیں کرے گا۔ جلال کے بارے میں اس کا اندازہ آج بھی غلط تھا۔ یار گروسری بھی ہو جائے گی، میں خود کروا دوں گا، لیکن لنچ کے بعد وہ سامنے ریسٹورنٹ ہے، 1 گھنٹے میں فارغ ہو جائیں گے ہم۔ جلال نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ میں اسے کچھ کہنا چاہا لیکن جلال کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ بعد نخستہ اسے ساتھ ریسٹورنٹ آ گئے۔ وہ کیسی گزر رہی ہے تمہاری لائف اپنے شوہر کے ساتھ؟ مینیو آرڈر کرتے ہوئے جلال نے بے تکلفی سے کہا۔ ماما نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر وہ صرف سوال نہیں تھا، وہ جیسے جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور مرد کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے یا نہیں۔
بہت اچھی گزر رہی ہے، میں بہت خوش ہوں سلار کے ساتھ۔ گڈ، ارینج میرج تو نہیں ہوگی سلار، اور تم نے اپنی مرضی سے کی ہوگی؟ اس نے جلال کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ وہ اس سوال سے کیا جاننا چاہتا تھا؟ ہاں، سلار نے اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کی ہے۔ اسے فیملی سے پوچھا نہیں تھا بلکہ بتایا تھا۔ سلار کا خیال تھا کہ مرد کو شادی کرتے ہوئے اپنی مرضی دیکھنی چاہیے، فیملی کی نہیں۔ جلال کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتا ہے وہ۔ اسے چند لمحوں بعد جلال کو جیسے تعاون دینے کی کوشش کی۔ طویل پچھلے جملے سے بھی زیادہ چبھی تھی۔ ظاہر ہے سالانہ لاکھوں کمانے والے شوہر کی تعریف بیوی پر فرض ہوتی ہے۔ اس بار اس کا ہنس کر کہا ہوا جملہ ماما کو چھپا تھا۔ لاکھوں کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن اچھے شوہر کی تعریف بیوی پر فرض ہوتی ہے۔ جلال نے اس کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے ہنس کر کہا، تو پتہ رکھو نا، اسے لاکھوں کا کیسی بیوی ہو تم، 1.5-2 کروڑ تو بنا ہی لیتا ہوگا سال میں۔ بہت بڑے بڑے زر کروا رہا ہے تمہارے شوہر، تمہیں پتہ نہیں؟ نہیں، ہم اور چیزوں کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، ضروری چیزوں کے بارے میں۔ اس کا لہجہ بہت حد سادہ تھا، لیکن جلال کے پیٹ میں گریں پڑی تھیں۔ اسے زوردار قہقہ لگایا۔ بعض دفعہ ہنسی کی شدت ضرورت پڑ جاتی ہے۔ چلاک مردوں کو ایسی بیویوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم لوگوں کی رہائش کہاں ہے؟ اس نے جوتا مارا۔ پھر معصومیت سے سوال کیا۔ ماما نے اس کے تبصرے پر کچھ کہنے کی بجائے اسے اپنا ایڈریس بتا دیا۔ اس کے ساتھ سلار کو مزید ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور اپارٹمنٹ، وہ بھی رینٹڈ، کوئی گھر ور لینا چاہیے تھا تم لوگوں کو۔ اگر تم لوگ انٹرسٹڈ ہو تو میرے 2-3 گھر ہیں پوش ایریا میں، تم لوگ رینٹ کر لو۔ جلال نے فضانہ آفر کی۔ نہیں، ضرورت نہیں، ہم کمفرٹ ہے وہاں، ماما نے کہا۔ تم سلار کے ساتھ کسی دن آؤ نا کھانے پر۔ بات کرتے کرتے اس نے یوں کہا جیسے وہ صرف دوست ہی رہے تھے۔ وہ بول نہ سکی۔ اگر وہ بے حس تھا تو بہت زیادہ، اگر ظالم تھا تو انتہا کا۔ جلال، اب میں چلتی ہوں، بہت دیر ہو رہی ہے۔ اسے پتہ نہیں اچانک کیا ہوا کہ وہ اپنا بیگ اٹھا کر یکدم کھڑی ہو گئی۔ جلال کے ساتھ وہ کبھی چونکا نہیں کھانے آنے والا کھا کر نکلتے ہیں۔ نہیں، مجھے گروسری کر کے پھر کوکنگ بھی کرنی ہے۔ میرے شوہر کو تو گھر آتے ہی کھانا تیار ملنا چاہیے۔ آج ویسے بھی اس نے کچھ خاص ڈشز کہی ہیں۔ اس کا انداز اتنا حتمی تھا کہ جلال اس بار اصرار نہ کر سکا۔ اچھا، سلار کا کوئی وزٹنگ کارڈ اور اپنا کانٹیکٹ نمبر تو دے دو، اس نے ماما سے کہا۔ اس کے بیگ میں سلار کے چند کارڈ سے۔ اس نے ایک کارڈ نکال کر جلال کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اپنا فون نمبر بھی لکھ دو۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، پھر اسے کارڈ کے پشت پر اپنا سیل نمبر لکھ دیا۔ جلال کے پاس کھڑا آدمی تب بھی کارڈ پر نام پڑھ چکا تھا۔ اوہ، آپ سلار سکندر کی بیوی ہیں؟ وہ اس کے سوال پر بری طرح چونکی۔ فاروق صاحب بھی بینکر ہے، سلار کو جانتے ہوں گے، جلال نے فوراً کہا۔ بہت اچھی طرح۔ اس آدمی کا انداز اب بالکل بدل چکا تھا۔ اس نے ماما کو اپنی بیوی سے متعارف کروایا۔ آپ کے شوہر بہت بریلینٹ بینکر ہیں۔ فاروق نے اس کے ساتھ ستائشیل کلمات ادا کی۔ ہمیں انوائٹ کیا تھا اس نے کچھ ماہ پہلے ویڈنگ ریسیپشن پر، لیکن ہم امریکہ میں تھے، مسز فاروق اب بڑے گرم جوشی سے کہہ رہی تھی اور ماما کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ اندازہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ سلار کے کتنے قریب تھے یا صرف سوشل سرکل کا حصہ تھے۔ بہت کلوز فرینڈ شپ ہے ماما اور سلار کے ساتھ میری فیملی، بلکہ فیملی ٹائنز ہیں۔ بس درمیان میں کچھ عرصہ آؤٹ آف ٹچ رہے ہیں ہم، 10-12 سال تو ہو گئے ہوں گے ہماری فرینڈ شپ کو۔ ماما، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کچھ حیرانی سے جلال کو دیکھا۔ ویری نائس، آپ سلار کے ساتھ آئیں کسی دن ہماری طرف، فاروق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ انہیں خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئی، لیکن اب وہ بہت اپسیٹ تھی۔ وہ اسٹور میں کیا خریدنے آئی تھی بھول گئی تھی۔ تو ٹرالی لیے ایک شیلف پر دوسرے شیلف کو دیکھتی گزر رہی تھی۔ پھر خالی ٹرالی پر نظر پڑنے پر اسے سوچا کہ وہ کیا خریدنے آئی تھی، لیکن ذہن کی اسکرین پر کچھ بھی نمودار نہیں ہوا۔ اس نے بے مقصد چند چیزیں اٹھائیں اور باہر آ گئی۔ پارکنگ سے گاڑی نکالنے کے بعد اسے ایک دم احساس ہوا کہ گھر نہیں جانا چاہتی۔ پھر اسے وہ ساری چیزیں یاد آنے لگیں جسے وہ خریدنے آئی تھی، لیکن اب وہ دوبارہ کہیں گروسری کے لیے جانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ دماغ سے دوپہر میں سڑک پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے خود اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کہاں جا رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس نے کچھ غلط ٹرن لے لی تھی، اب راستہ بھول گئی ہے۔ بہت دیر بعد احساس ہوا کہ وہ لاشعوری طور پر اس روڈ پر جا رہی تھی جس پر سلار کا آفس تھا۔ وہ مال روڈ پر تھی اور ون وے کی وجہ سے اب پلٹ نہیں سکتی تھی۔ ایک سگنل پر ایک لمبے چوڑے ٹریفک جام میں پھنسے اسے وہ سڑک اپنی زندگی کے جتنا لمبا لگے تھے۔
गाड़ी बंद हो गई और सिग्नल खुल गया था। बेतहाशा हॉर्न की आवाज़ में इसे चौंक कर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, वो नाकाम रही। बुरी तरह नर्वस हुई। एक ट्रैफिक वार्डन इसके करीब आया। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, मामा ने इसे कहा। फिर लिफ्टर से इसे हटाना पड़ेगा वरना ट्रैफिक जैम हो जाएगा, इसने इसे बताया। सिग्नल तब तक दोबारा बंद हो चुका था। वो वायरलेस पर लिफ्टर को बुलाने लगा। वो बेहद हड़बड़ाने वाले अंदाज में गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी, वह नाकाम रही। लिफ्टर आने पर वो गाड़ी से बाहर निकल आई। लिफ्टर में बैठा आदमी से करीबी पार्किंग में इसे पहुंचाने के बारे में बताता हुआ किसी टैक्सी में इसे वहां तक जाने का कहकर गायब हो गया। माल रोड पर इस ट्रैफिक में इसे कोई टैक्सी या रिक्शा नहीं मिल सकता था, लेकिन वाहिद काम जो वो कर सकती थी वो सड़कें क्रॉस करके कुछ फासले पर सलार के ऑफिस जाना था। इसे सेल निकाल कर सलार को फ़ोन करना शुरू कर दिया, लेकिन इसका सेल ऑफ था। इसका मतलब था कि इसको इसके ऑफिस ही जाना था। चंद मिनट और चलने के बाद इसके जूते का स्ट्रिप निकल गया। आज बुरा नहीं बल्कि बदतरीन दिन था। इसे टूटे हुए जूते के साथ इसे ऑफिस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। इसे अपनी हालत पर रोना आने लगा था। इसे बैंक के इस शानदार इमारत के सामने एक जूता घसीटते एक लम्हे के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर इसे जहन में आया कि वो सीधी या उसके ऑफिस चली जाए। गार्ड को अपना तारुफ करवाते हुए इसने इसकी आंखों में इतनी हैरानी और बेयकीनी देखी थी। इसे इज़्ज़त नफ्स में कुछ और कमी भी आई थी, लेकिन मेन रिसेप्शन पर दाखिल होते ही इसे इज़्ज़त नफ्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। शानदार इंटीरियर वाला वसी अरीज और बिल्ड हॉल इस वक्त सूटेड बूटेड कोऑपरेटेड क्लाइंट्स से भरा हुआ था। ऑफिस का ये लेआउट कभी इसे तसव्वुर में आ जाता था तो वो वहाँ कभी ना आती, लेकिन अब वो आ चुकी थी। रिसेप्शन काउंटर पर इसने सलार सिकंदर से अपना रिश्ता जाहिर करने की हमाकत नहीं की थी। मुझे सलार सिकंदर से मिलना है। कि आपने अपॉइंटमेंट ली है मैडम? रिसेप्शन ने बेहद प्रोफेशनल अंदाज में कहा। इसका जहन एक लम्हे के लिए ब्लैंक हो गया था। अपॉइंटमेंट? वो हैरान हुई। इसे जवाब देने की बजाय हाथ में पकड़े सेल पर एक बार फिर इसका नंबर डायल किया। इस बार कॉल रिसीव नहीं हुई, लेकिन बेल बजी थी। मैं इसकी दोस्त हूँ, इसने कॉल ख़त्म करने पर बेरब्ती से कहा। अभी वो एक मीटिंग में है, इन्हें थोड़ी देर बाद इन्फॉर्म कर देती हूँ। आपका नाम? रिसेप्शन ने कहा। मामा। अपना नाम बताकर हॉल में पड़े सोफ़े में एक सोफ़े पर जाकर बैठ गए। इसे तकरीबन 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ा था। 15 मिनट बाद इससे चंद अफराद के साथ सलार को बातचीत करते रिसेप्शन पर नमूदार होते देखा। इन लोगों को दरवाजे तक छोड़कर वो इधर उधर देखे बगैर लंबे लंबे डांग पड़ता हुआ वापस जाने लगा। रिसेप्शन ने इसे रोका। मामा ने सलार को इसकी बात सुनते और फिर ठटकते देखा। वो अपनी एड़ियों पर घूम गया। इसे इतनी दूर से भी सलार के चेहरे पर हैरत नजर आई थी। फिर वो मुस्कुराया। इसे पलटकर रिसेप्शन से यकीनन इसका तारुफ कराया था। फिर वो रुके बगैर इसकी तरफ आया। अगर वो इस वक्त इसके घर में सामना कर रही होती तो इस वक्त इससे लिपटकर बच्चों की तरफ फूट फूट कर रो रही होती। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़, इससे करीब आते हुए कहा। वो बहुत खुशगवार मूड में था। मेरा जूता टूट गया है, इस पर रब्ती से जवाब दिया। सलार से नज़रें मिलाए बगैर कहा। वो जानती थी कि इसकी आंखें बढ़ना जानता था। सामने सिग्नल पर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। लिफ्ट से इसे कहीं लेकर गया है और यहाँ तुम्हारा ऑफिस था तो मैं यहाँ आ गया, लेकिन शायद नहीं आना चाहिए था क्योंकि तुम मसरूफ़ हो। बस मुझे घर भिजवा दो। वो एक के बाद एक मसले बताते हुए इसे बंद बेढंगे अंदाज में कहा। नो प्रॉब्लम। सलार ने इसके चेहरे को देखते हुए इसे तसल्ली दी। सॉरी मैम, आप मुझे अपना तारुफ करा देती तो मैं आपको ऑफिस में बिठा देती। डेस्क पर बैठी लड़की ने करीब आकर माजरत की। इट्स ओके। किसी को भेज कर यहाँ करीबी किसी शू स्टोर से इस साइज़ के जूते मंगवाइए, इसने लड़की से कहा। फिर अगला जुमला मामा से कहा। ये टूटा हुआ जूता उतार दो। वो हिचकिचाई। हाँ, कोई हर्ज नहीं। मेरे बाथरूम में वज़ू के स्लीपर्स हैं, वो पहनकर पाँव धो लेना, तब तक नया जूता आ जाएगा। वो किस सिग्नल से गाड़ी लेकर गए हैं, मामा ने इसे अंदाजे से बताया। इसने डेस्क पर आने वाली लड़की को गाड़ी का नंबर दिया और कुछ हदायत दी। वो तब तक टूटे हुए जूते उतार चुकी थी। इसका हाथ अपने हाथ में लिया, इसे वहाँ से ले आया। इसके हाथ में इसकी गिरफ्त महसूस करते हुए मामा ने सोचा कि इसे इस वक्त इस सहारे की बेहद ज़रूरत थी। इस रास्ते में मिलने वाले अफराद से रिलैक्स अंदाज में इसका तारुफ करवाते हुए अपने ऑफिस में ले गया। वैसे तुम यहाँ कैसे आ गई? इसे ऑफिस का दरवाज़ा बंद करते हुए मामा से पूछा। मैं? इसे बहाना याद नहीं आया। सलार ने कुछ लम्हे इसके जवाब का इंतज़ार किया, फिर बात बदल दी। तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। अपने टेबल की तरफ जाते हुए इसे इंटरकॉम पर रिसीवर उठाते हुए इससे कहा। इंटरकॉम पर इसके लिए कोई जूस लाने का कह रहा था। जब इसका फ़ोन बजने लगा, इसके कॉल रिसीव की। चल हमें बात करता हुआ फिर इसने मामा से कहा। मामा, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड कहाँ है? इसके सवाल पर चूंकि इसके पास एक सप्लीमेंट्री कार्ड था मेरे बैग में, ज़रा चेक करो।
اسے بیگ سے والٹ نکالا، پھر باری باری بیگ کا ہر حصہ چیک کیا۔ کارڈ وہاں نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے۔ اس میں نہیں ہے۔ اس نے اڑی ہوئی رنگت اس کے ساتھ سلاڑ سے کہا۔ اسے جواب دینے کی بجائے فون پر کہا، بالکل بالکل میری بیوی چھوڑ آئی تھی وہاں، میں منگوا لیتا ہوں، تھینک یو۔ اس نے فون بند کر دیا۔ ماما کی جان میں جان آئی۔ کہاں ہے کارڈ؟ ماما نے پوچھا۔ کہیں شاپنگ کی ہے تم نے؟ صلاح نے اس کی طرف آتے پوچھا۔ اسے ڈپارٹمنٹل اسٹور یاد آیا۔ ہاں وہاں چھوڑ دیا تھا میں نے۔ جیسے اسے یقین نہیں آیا۔ ہاں اسٹور کے مینیجر نے ہیلپ لائن کو انفارم کیا کہ وہ تمہارے سیل پر ٹرائی کرتے رہیں، لیکن تم نے کال ریسیو نہیں کی۔ اب انہوں نے مجھے کال کیا۔ ایک آدمی ٹرے میں پانی اور جوس کا ایک گلاس لے آیا۔ اسے اس وقت اس کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ صلاح دوسرے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ پر انٹرکام پر دوبارہ بجا وہ اٹھ کھڑا گیا۔ گاڑی کا پتہ چل گیا ہے؟ ماما گاڑی کے پیپرز کہاں ہیں؟ اس نے ایک بار پھر فون ہولڈ پر رکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ماما کو اپنی اگلی حماقت یاد آئی۔ گاڑی کے پیپرز گاڑی ہی میں تھے۔ وہ پیپرز اور لائسنس گاڑی میں چھوڑ آئی تھی۔ اس برانڈ نیو گاڑی میں اگر کوئی ہاتھ صاف کرتا تو ان دونوں چیزیں انعام میں ملتی، کیونکہ لفٹر اسے مطلوبہ پارکنگ میں چھوڑ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ جوس ایک دم اس کے حلق میں اٹکنے لگا۔